حویلی کا وسیع صحن مکمل خاموش پڑا تھا۔ کچھ دیر پہلے جہاں خوشیاں چاروں جانب بکھری تھیں، ڈھول شہنائیاں مہمان لمحوں میں خاموش ہو گئے تھے۔ رنگ برنگی جھالریں دیواروں پر ساکت لٹکی رہیں۔ بارات بغیر نکاح اچانک واپس لوٹ گئی تھی۔ پورا خاندان گہرے صدمے میں ڈوب چکا تھا۔ ہر چہرہ دکھ اور حیرت میں ڈوبا تھا۔ فضا پر عجیب خاموشی پوری طرح چھائی تھی۔ فراز نے عین نکاح پر انکار کر دیا تھا۔ فخر علی خان بے جان صوفے پر گر پڑے تھے۔ ان کی ساری طاقت جیسے ختم ہو گئی تھی۔ کوئی بھی آگے بڑھ کر بول نہ سکا۔ ہر شخص خاموش نظریں جھکائے کھڑا رہا تھا۔ مہر کونے میں خاموش آنسو بہاتی بیٹھی تھی۔ سرخ روسی جوڑا بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی ساری امیدیں ٹوٹ چکی تھیں۔ آج رخسانہ بیگم طنزی انداز سے آگے بڑھ آئیں۔ میں پہلے ہی سب لوگوں کو کہتی آئی تھی، اس منحوس لڑکی سے شادی کون کرے گا؟ پیدا ہوتے ہی والدین بھی اس نے چھین لیے۔ اب خاندان کی عزت بھی مٹی ہو گئی ہے۔ اس کے قدم کبھی مبارک ثابت نہیں ہوئے۔ میں شروع دن سے ہی یہ سمجھاتی آئی تھی۔ آج میری بات سچی ثابت ہو گئی۔ فخر علی خان نے آہستہ سر اٹھایا۔ تب رخسانہ اب خاموش ہو جاؤ، مزید کچھ مت کہو۔ ان کی آواز پہلے جیسی مضبوط نہ رہی۔ پورا دالان خاموشی سے منظر دیکھتا رہا تھا۔ کوئی بھی مہر کے حق میں نہ بولا۔ ہر طرف صرف الزام ہی الزام سنائی دیے۔ مہر خاموشی سے اپنے آنسو پوچھتی رہی۔ مسلسل اسی لمحے حویلی کا دروازہ آہستہ سے کھلتا ہے۔ شاہ زیب مضبوط قدموں سے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس کی شخصیت سب لوگوں سے الگ تھی۔ دادا کا جھکا سر دیکھ کر دل بھر آیا۔ وہ خاموشی سے ان کے قریب چلا آیا۔ بوڑھے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے۔ بابا جان، آپ بالکل پریشان ہرگز مت ہوں۔ آپ جیسا حکم دیں ویسا ہی کروں گا۔ مگر اس اقرار نے دل چیر کر رکھ دیا۔ 13 برس کی محبت آج دفن ہو گئی تھی۔ صنم اس کی پہلی اور آخری محبت تھی۔ دادا کی عزت سب خواہشوں پر بھاری ٹھہری۔ شاہ زیب نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لیں، پھر گہری سانس لے فیصلہ قبول کر لیا۔ مہر خاموش آنسو بہاتی سر جھکائے کھڑی رہی۔ سرخ جوڑا اس پر بوجھ بنتا جا رہا تھا۔ شاہ زیب نے مہر کی جانب مختصر نظر ڈالی، پھر فوراً اپنی نظریں دوسری جانب موڑ لیں۔ بابا جان، سر کبھی جھکنے نہیں دوں گا۔ مولوی صاحب، فوراً نکاح کی تیاری شروع کریں۔ آج مہر کا نکاح مجھ سے ہوگا۔ بس پورا دالان حیرت سے ساکت کھڑا رہ گیا۔ رخسانہ بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بلقیس بیگم بھی خاموش کھڑی رہ گئیں۔ تب مہر نے حیرانی سے شاہ زیب کی طرف دیکھا۔ خاموش، اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شاہ زیب خاموشی سے آگے بڑھتا چلا گیا، پھر اپنی محبت دل میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دی۔ نکاح کی رسم خاموشی سے مکمل ہو گئی۔ آخر دستخط کرتے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ ہر دستخط دل پر گہرا زخم بنا رہا تھا۔ رخصتی بھی مکمل خاموشی کے ساتھ ہو گئی۔ مہر نئے کمرے میں لا کر بٹھا دی گئی تھی۔ کمرے میں ہلکی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بستر کے کونے پر سمٹی بیٹھی رہی۔ خوف مسلسل اس کے دل پر چھایا رہا۔ شاہ زیب نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہو گیا۔ خاموش چہرے پر شدید غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا۔ آنکھوں میں عجیب درد واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ بستر کے قریب آ کر خاموش رک گیا۔ اس نے جیب سے سگریٹ کی ڈبیا نکالی۔ خاموشی سے ایک سگریٹ جلایا، پھر گہرا کش لیا۔ خاموش دھوئیں کے بادل پورے کمرے میں پھیلتے چلے گئے۔ ادھر دیکھو، شاہ زیب نے سرد لہجے میں کہا۔ مہر نے کانپتے ہاتھوں گھونگھٹ آہستہ پیچھے ہٹایا۔ اس نے ڈرتے ہوئے شاہ زیب کی جانب دیکھا۔ سرخ آنکھیں مسلسل مہر کے چہرے پر جمیں۔ مجھے کیوں سمجھ نہیں آیا، مگر آج تم میری بڑی نحوست بنی ہو۔ تم نے میری خوشیاں مجھ سے چھین لیں۔ مہر خاموش کھڑی آنسو بہاتی رہی، مسلسل خاموش۔ اس کے لبوں سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ دل جیسے سینے میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ شاہ زیب نے گھڑی پر خاموش نظر ڈال دی۔ 5 منٹ ہیں، کپڑے فوراً بدل لو۔ اب یہ دلہن والا جوڑا فوراً اتار دو۔ تم عام کپڑے پہن کر فرش پر سو جانا۔ مجھے یہ تماشا ہرگز برداشت نہیں ہوگا۔ مہر نے ڈرتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، مگر شاہ زیب نے فوراً سخت لہجے میں روک دیا۔ میں نے صرف 5 منٹ دیے ہیں تمہیں۔ سگریٹ ایش ٹرے میں زور سے مسل ڈالی۔ وہ مہر کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ میرا دوسرا طریقہ برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ کبھی مہر خوف سے بری طرح کانپنے لگی تھی۔ مہر نے فوراً الماری کی جانب قدم بڑھائے۔
خاموشی سے کپڑے بدلنے اندر چلی گئی۔ فوراً آنکھوں سے مسلسل گرم آنسو بہتے ہی رہے۔ اسے اپنی قسمت پر شدید دکھ ہونے لگا۔ یہ شادی سزا سے کم ہرگز نہ تھی۔ رات بھر فرش پر سسکتی ہوئی سوئی رہی۔ صبح پہلی کرن پردوں سے اندر داخل ہوئی۔ پورا جسم فرش پر سونے سے اکڑ چکا تھا۔ مہر نے آہستہ آنکھیں کھول کر ادھر دیکھا۔ بستر بالکل خالی خاموش پڑا تھا۔ شاہزیب رات بھر کمرے میں ٹھہرا ہی نہیں تھا۔ چادر ویسے ہی صاف بچھی ہوئی تھی۔ مہر نے خاموشی سے گہری سانس بھر لی۔ اس نے اپنے آنسو جلدی صاف کیے، قدم اٹھا کر واش روم گئی۔ فوراً سادہ لباس پہن کر باہر واپس آ گئی۔ بکھرے بال خوبصورتی سے باندھ لیے، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دالان میں پہنچی۔ آخر ناشتے کی میز پہلے سے سجی ہوئی تھی۔ رخسانہ بیگم چائے کی پیالیاں رکھ رہی تھیں۔ باقی عورتیں خاموشی سے بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ مہر کو دیکھتے ہی سب نظریں اٹھا بیٹھیں۔ لو آ گئی نئی نویلی دلہن صاحبہ۔ آخرکار آج رخسانہ بیگم طنزیہ ہنسنے لگی۔ فوراً کتنے سکون سے چلتی ہوئی آ رہی ہو، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو یہاں۔ کسی کی زندگی برباد کر کے آ گئی ہو تم، حویلی کی ملکہ بننے کی خواب دیکھتی ہو۔ مہر نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ فوراً دوپٹہ مضبوطی سے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اس نے تائی جان، میری کوئی غلطی نہیں۔ اس کی آواز گلے میں دب گئی۔ رخسانہ غصے سے 2 قدم آگے بڑھائیں۔ تم نے میری بیٹی کا گھر اجاڑا۔ شاہزیب صرف صنم سے محبت کرتا تھا۔ ہمیشہ یہ پوری حویلی حقیقت اچھی طرح سے جانتی ہے، مگر تم سب خوشیاں چھین کر آ گئیں۔ تمہارے قدم ہمیشہ نحوست ساتھ لاتے ہیں۔ مہر خاموش کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ کسی نے آگے بڑھ کر کچھ نہ کہا۔ دالان میں مکمل خاموشی اچانک چھا گئی تھی۔ سیڑھیوں کے پاس شاہزیب خاموش کھڑا تھا۔ اس کے گیلے بال چمک رہے تھے۔ سفید کرتا شلوار اس پر جچ رہا تھا۔ چہرے پر سختی نمایاں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے نیچے اترنے لگا تھا۔ سب کی نظریں شاہزیب پر جم گئیں۔ مہر خوفزدہ ہو کر ایک طرف سمٹ گئی تھی۔ بس تائی جان، اب بہت ہو گیا، شاہزیب نے سرد لہجے میں بات کہی۔ آپ صبح صبح کسے طعنے دے رہی ہیں؟ رخسانہ بیگم فوراً نرم لہجہ اختیار کر گئیں۔ بیٹا میں صرف صنم کا حق چاہتی۔ مہر نے زبردستی کچھ بھی نہیں کیا۔ شاہزیب نے فوراً ان کی بات کاٹی۔ مہر نے کوئی زبردستی ہرگز نہیں کی۔ یہ نکاح بابا جان کے حکم پر ہوا تھا۔ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، اس حویلی کا وارث صرف میں ہوں۔ اب مہر میری قانونی بیوی بن چکی ہے۔ اس کی توہین میری توہین سمجھی جائے گی۔ یہ بات سب اچھی طرح یاد رکھیں۔ رخسانہ بیگم خاموش کھڑی رہ گئیں۔ فوراً ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ غصے میں پیٹ پٹکی باہر نکلتی۔ باقی عورتیں خاموش نظریں جھکائے بیٹھی رہیں۔ شاہزیب آہستہ مہر کے قریب آ گیا تھا۔ مہر حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ مت سمجھنا میں بدل گیا ہوں، میں صرف اپنے نام کی حفاظت کر رہا ہوں۔ میرے دل میں اب بھی نفرت باقی ہے۔ تم میری محبت چھیننے کی وجہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ فوراً باہر چلا گیا۔ مہر کی نئی امید بھی ٹوٹ گئی۔ اس کی آنکھیں پھر نم ہو گئیں۔ خاموش دالان سے نکلتے موبائل اچانک بجنے لگا۔ پھر صنم کا نام اسکرین پر چمکنے لگا۔ شاہزیب خاموشی سے بالکنی کی جانب بڑھا۔ فوراً وہ تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ دوسری جانب مہر خاموش کھڑی رو رہی تھی۔ ملازمہ آہستہ چلتی اس کے قریب آئی۔ بی بی، آغا جان بلا رہے ہیں۔ مہر نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے، دھڑکتے دل سے کمرے کی جانب بڑھی۔ آغا جان بستر پر خاموش بیٹھے تھے، چہرے پر گہری تھکن نمایاں دکھائی دیتی۔ مہر کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ انہوں نے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مہر خاموشی سے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آغا جان نے ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ میری بچی، میں سب جانتا ہوں۔ تمہارا دکھ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ شاہزیب باہر تمہارا ساتھ دیتا ضرور ہے، مگر کمرے میں سخت رویہ رکھتا ہے۔ یہ بات مجھ سے چھپی نہیں۔ مہر خاموش آنسو بہاتی سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کے لیے خاموش مگر دل رویا۔ آغا جان نے نرمی سے سمجھانا شروع کیا۔ ہمت کبھی بھی ہرگز مت ہارنا۔ صبر ہمیشہ بڑے زخم بھر دیتا ہے۔ محبت نفرت کو بھی بدل سکتی ہے۔ شاہزیب ابھی شدید غصے میں ہے۔
وقت اسے سب حقیقت سمجھا دے گا۔ اب اس کی زندگی صرف تمہیں اپنے اخلاق سے دل جیتنا ہوگا۔ مہر نے خاموشی سے سر ہلا دیا تھا۔ دل کو کچھ سکون ملنے لگا، مگر قسمت ابھی خاموش نہیں تھی۔ آنے والا طوفان باقی رہ گیا تھا۔ صنم کیفے میں خاموش بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ شاہزیب آہستہ چلتا اس کے پاس پہنچا۔ صنم نے روتا چہرہ فوراً بنا لیا، آنکھوں میں جھوٹے آنسو بھر لیے۔ دل میں صرف دولت کی خواہش تھی، محبت کہیں بھی موجود ہرگز نہ تھی۔ شاہزیب تمہارے بغیر میں مر جاؤں گی، صنم نے روتے ہوئے ہاتھ پکڑ لیا۔ میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ شاہزیب خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر صنم میری بات پہلے پوری سنو، یہ سب میری سخت مجبوری تھی۔ صنم نے فوراً منہ دوسری جانب پھیر لیا۔ مجھے کوئی مجبوری ہرگز نہیں سننی، اب تم پر اعتبار باقی نہیں۔ اگر محبت سچی ہے تو ثابت کرو۔ شاہزیب نے فوراً سر ہلا دیا۔ تم جو کہو گی وہی کروں گا۔ صنم کے ہونٹوں پر مکار مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستہ شاہزیب کے مزید قریب آئی، پھر دھیرے لہجے میں بولنے لگی۔ فوراً دادا کی حویلی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو، شہر میں نیا شاندار والا گھر خرید لو، وہ ولا میرے نام کر دو، ہم دونوں وہاں نئی زندگی گزاریں گے۔ مہر اسی حویلی میں رہتی رہے گی، اسے صرف تمہارا نام کافی ہوگا۔ شاہزیب خاموش کھڑا سوچنے لگا۔ کچھ دیر محبت نے عقل مکمل چھین لی تھی۔ آخر اس نے حامی بھر دی۔ صنم فاتحانہ انداز میں مسکرانے لگی۔ دوسری جانب مہر گھر سنوارتی رہی۔ اسے حقیقت کا اندازہ بالکل نہ تھا۔ چند دن خاموشی سے گزر گئے۔ آغا جان ضروری کام سے باہر گئے۔ حویلی جیسے سایہ کھو بیٹھی تھی۔ مہر بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ اب رخسانہ بیگم خوشی سے مسکرانے لگیں۔ فوراً بلقیس بیگم بھی ان کے ساتھ چٹیاں خاموش سازشیں بناتی رہیں۔ صنم بھی حویلی میں آ گئی تھی۔ اس کی نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ چاروں عورتیں اکٹھی منصوبے بناتی رہتیں۔ شاہزیب روز صبح جلدی نکل جاتا، رات گئے واپس گھر آتا۔ اسے کسی حقیقت کا علم نہ تھا۔ مہر خاموش سب ظلم سہتی رہی۔ کبھی ہاتھ گرم پیالی سے جلایا، کبھی جھاڑو مار کر رلایا گیا، کبھی سب کے سامنے ذلیل کیا گیا، کبھی فرش پر دھکا دے مارا۔ وہ خاموش آنسو بہاتی رہتی، کسی نے اس پر رحم نہ کھایا۔ شاہزیب کے آنے سے پہلے ہمیشہ مہر کمرے میں بند کر دی جاتی۔ سب عورتیں معصوم بن جاتی تھیں۔ شاہزیب کچھ بھی سمجھ نہ پاتا۔ سرد رات خاموشی سے اتر آئی۔ ٹھنڈی ہوائیں ہر طرف چلنے لگیں۔ خاموش شاہزیب آج بہت دیر سے آیا۔ صنم نے مہر کو گھسیٹ لیا، کچن میں زبردستی لا کر کھڑا کر دیا۔ پورا کچن آج تم صاف کرو، ٹھنڈے پانی سے فرش بھی دھونا۔ مہر خاموش سر جھکائے کھڑی رہی، کانپتے ہاتھوں برتن اٹھانے لگی۔ فوراً کانچ کا برتن اچانک ہاتھوں سے پھسل گیا، زوردار آواز سے فرش پر ٹوٹا۔ صنم غصے سے فوراً کچن میں آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی تھی۔ تمہاری یہ ہمت، برتن بھی توڑ دیے؟ صنم نے زور سے بال کھینچ لیے۔ مہر درد سے زور سے چیخ اٹھی، اسے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ لکڑی کی کرسی فوراً اٹھا لی۔ اس نے پوری طاقت سے وار کرنا شروع کیا۔ بازو، سر اور کندھا زخمی ہو گئے۔ مہر خاموش سسکیاں بھرتی رہی۔ کسی نے آگے بڑھ کر نہ روکا۔ بلقیس بیگم خاموش تماشا دیکھتی رہیں۔ رخسانہ بیگم صرف طنزیہ مسکراتی رہیں۔ درد سے مہر کا جسم کانپتا رہا، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہے۔ آخر سارا کام مکمل ہو گیا تھا۔ مہر لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکلی، خاموشی سے اپنے کمرے میں پہنچی۔ وہ شدید تھکن سے نڈھال ہو گئی، بستر پر گرتے ہی سو گئی۔ فوراً لحاف نے جسم کو ڈھانپ لیا۔ رات گہری خاموش ہوتی چلی گئی۔ گھڑی نے 2 بجنے کا بتایا۔ شاہزیب آہستہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظر بستر پر پڑی۔ غصہ فوراً چہرے پر آ گیا تھا۔
وہ مہر کی جانب بڑھنے لگا۔ اچانک وہیں قدم رک گئے۔ مہر نیند میں سسکیاں بھر رہی تھی، لب خاموش مگر الفاظ نکل رہے۔ مجھے مت مارو صنم بیبی، برتن غلطی سے ٹوٹ گیا تھا۔ بڑی بھی مجھے مت ماریں پلیز، میرا ہاتھ بہت چل رہا ہے۔ شاہ زیب حیرت سے وہیں کھڑا رہ گیا۔ شاہ زیب نے خاموشی سے مہر کو دیکھا۔ ماتھے پر گہرا نیل صاف نمایاں تھا، ہونٹ کے کونے سے خون جمع ہوا، بازو پر جلنے کے نشان واضح تھے، لکڑی کے وار بھی نمایاں دکھائی دے رہے تھے۔ شاہ زیب کی مٹھیاں سخت بھینج گئیں۔ فوراً اس کے دل میں طوفان اٹھا، پچھتاوا خاموشی سے دل میں اترا۔ کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات بھر نیند اس سے روٹھی۔ صبح فجر کی اذان گونج اٹھی۔ شاہ زیب سیدھا کچن میں پہنچ گیا۔ ملازمہ اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ شاہ صاحب، آپ اتنی جلدی آئے؟ شاہ زیب خاموش کاؤنٹر کے پاس رکا۔ مہر کو زخم کس نے دیے؟ سچ بتاؤ ورنہ انجام برا ہوگا۔ ملازمہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ فوراً وہ ڈرتے ہوئے خاموش کھڑی رہی۔ شاہ زیب نے دوبارہ سخت لہجے میں پوچھا، اب فوراً سارا سچ بتاؤ مجھے۔ ملازمہ روتے ہوئے بولنے لگی، اس نے سب ظلم بیان کر دیے۔ صنم روز مہر کو مارتی تھی، رخسانہ بیگم مسلسل طعنے دیتی تھیں، بلقیس بیگم خاموش سب دیکھتی تھیں۔ ٹھنڈے پانی سے کام کروایا جاتا، گرم پیالی سے ہاتھ جلایا گیا، کرسی سے بھی بہت مارا گیا۔ شاہ زیب خاموش سب سنتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں آگ اتر آئی، مگر چہرہ بالکل پرسکون دکھائی دیا۔ آج سے سب خبریں مجھے دینا، مہر پر ہونے والا ہر ظلم، کسی کو اس بات کا علم ہرگز نہیں ہونا چاہیے، سمجھی تم؟ ملازمہ نے فوراً سر ہلا دیا۔ شاہ زیب خاموش حویلی سے باہر نکل گیا۔ شاہ زیب سیدھا اپنے دفتر کی جانب گیا۔ راستے بھر خاموش کچھ سوچتا ہی رہا، دل میں کئی فیصلے جنم لیتے رہے۔ اب سب کچھ بدلنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس نے خفیہ منصوبہ بنانا شروع کیا۔ شہر میں نیا ولا خریدنے کا فیصلہ، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہونا، یہ راز صرف اس تک محدود۔ چند دن خاموشی سے گزرنے لگے، پھر کمرے کی فضا بدلنے لگی۔ آہستہ آہستہ پہلے جیسی تلخی باقی نہ رہی۔ شاہ زیب اب خاموش رہنے لگا تھا، مہر بھی کم ڈرنے لگی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے فاصلہ رکھتے، مگر نفرت پہلے جیسی نہ رہی۔ ایک شام کمرہ خاموش روشن تھا۔ مہر بستر کے کونے پر بیٹھی تھی، اپنی انگلیاں خاموشی سے مروڑ رہی تھی۔ شاہ زیب صوفے پر لیپ ٹاپ دیکھتا، اچانک اس کی نظر مہر پر خاموش بیٹھی اداس لڑکی پر پڑی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا، آہستہ قدموں سے مہر کے پاس آیا، خاموشی سے بستر پر بیٹھ گیا۔ مہر فوراً گھبرا کر اٹھنے لگی۔ شاہ زیب نے نرمی سے ہاتھ تھاما۔ بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اب بھی مجھ سے ڈرتی ہو؟ مہر نے آہستہ سے سر نفی ہلایا۔ نہیں، اب ڈر نہیں لگتا۔ شاہ زیب ہلکا مسکرا دیا۔ پھر ہم دونوں اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ اپنے دل کی ہر بات کہنا، اب خود کو تنہا مت سمجھنا۔ دوستی کا لفظ سن کر مہر چونک گئی، آنکھوں میں نمی پھر واپس آ گئی تھی۔ اس نے آہستہ سر جھکا لیا، دل بھر آیا مگر خاموش رہی۔ شاہ زیب نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ مہر ضبط آخر ٹوٹ گیا۔ وہ آہستہ شاہ زیب کے قریب آ گئی، اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ سسکیاں خاموشی سے بڑھتی ہی گئیں۔ مجھے اپنے ابو بہت یاد آتے ہیں، امی بھی ہر لمحہ یاد آتی ہیں۔ میں بہت چھوٹی تھی تبھی دونوں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ تائی جان ہمیشہ منحوس کہا کرتیں، میں خود کو قصوروار سمجھتی رہی، اس حویلی میں بوجھ بن کر ہر دن خاموشی سے جیتی رہی۔ مجھے محبت کا مطلب معلوم نہ، فراز نے آخر ایسا کیوں کیا؟ آج تک سمجھ نہیں پائی میں۔ اگر آپ میرا ہاتھ نہ تھامتے، میری زندگی مکمل تباہ ہو جاتی۔ آپ نے مجھے نئی زندگی دی،
مہر روتے روتے خاموش ہو گئی۔ پھر شاہ دل ہی دل میں پچھتایا۔ اسے اپنی سختیاں یاد آنے لگیں۔ اس نے مہر کے آنسو پونچھے، پھر نرمی سے سر پر بوسہ دیا۔ اب کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے گا، ہر درد اب میرا بھی ہے۔ آج تیار ہو جاؤ میرے ساتھ چلنا۔ مہر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ دل میں پہلی بار سکون اترا۔ کچھ دیر بعد دونوں گھر سے نکلے۔ گاڑی خاموش سڑکوں پر چلتی رہی۔ شہر کی روشنیاں چمکتی دکھائی دیتیں۔ مہر خاموش کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ دل میں کئی سوال جاگ رہے۔ شاہ زیب خاموش ڈرائیونگ کرتا رہا۔ مسلسل وہ جلد مشہور ریسٹورانٹ پہنچ گئے۔ شاہانہ عمارت جگمگا رہی تھی۔ خوب قیمتی روشنیاں ہر طرف بکھری ہوئی تھیں۔ مہر حیرت کے سے منظر دیکھنے لگی۔ اتنی خوبصورتی پہلے کبھی نہ دیکھی۔ شاہ زیب نے آہستہ اس کا ہاتھ تھاما۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ موجود ہوں۔ دونوں اندر کی جانب بڑھنے لگے۔ اچانک مہر کے قدم رک گئے۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ سامنے ایک میز پر فراز بیٹھا تھا، کافی پیتا خاموش ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ مہر فوراً شاہ زیب کے پیچھے چھپی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، سانس بھی بے ترتیب چلنے لگی تھی۔ شاہ زیب نے سب محسوس کر لیا تھا۔ اس نے مہر کا چہرہ تھاما۔ میری طرف دیکھو مہر، خاموشی سے۔ اب تم میری بیوی ہو، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جاؤ اپنے سوال کا جواب لو، میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ مہر نے گہری سانس بھر لی، ہمت جمع کر کے آگے بڑھ گئی۔ شاہ زیب چند قدم پیچھے رک گیا۔ اس کی نظریں مسلسل مہر پر رہیں۔ فراز نے مہر کو سامنے دیکھا، فوراً زہریلی مسکراہٹ چہرے پر آ گئی تھی۔ اس نے کافی کا مگ رکھ دیا، پھر کرسی پر سیدھا بیٹھ گیا۔ اے چھوڑی ہوئی دلہن، آ گئی یہاں، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مہر کا دل زور سے دھڑکا، مگر وہ خود کو سنبھال گئی۔ مجھے صرف ایک جواب چاہیے آج، تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ میری آخر کیا غلطی تھی؟ بارات واپس کیوں لے گئے تھے؟ فراز زور سے ہنسنے لگا۔ پھر قصور تمہارا نہیں، تمہارے باپ کا ہے۔ اس نے میرے والد کو دھوکہ دیا تھا، میں نے صرف بدلہ لینا چاہا تھا۔ تم سے کبھی محبت نہیں تھی، شادی کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ میں تم سب کو ذلیل کرنا چاہتا تھا، اور میں اس میں کامیاب ہو گیا۔ آج مہر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ فوراً اس کے لب خاموش لرزنے لگے تھے۔ فراز پھر بھی خاموش نہ ہوا۔ وہ اچانک کھڑا ہو گیا۔ غصے سے اس نے مہر کا بازو پکڑا۔ تم جیسی لڑکیاں قابل نہیں ہوتی حویلیوں میں رہنے کے، ہرگز بھی۔ فراز کی آواز بلند ہوتی گئی۔ ریسٹورنٹ خاموش ہوتا چلا گیا تھا۔ سب لوگ ادھر دیکھنے لگے تھے۔ مہر خوف سے پیچھے ہٹنے لگی۔ اسی لمحے گرج سنائی دی زور سے، فراز میرا نام پکارا گیا۔ شاہ زیب بجلی بن کر آگے بڑھا۔ اس نے فراز کا ہاتھ موڑا۔ فراز درد سے زور سے چیخ اٹھا۔ ہڈی چٹکنے کی آواز گونج اٹھی۔ اگلا گھونسا سیدھا منہ پر پڑا۔ فراز لڑکھڑا کر نیچے گر گیا تھا۔ خون اس کے ہونٹوں سے بہنے لگا۔ ریسٹورانٹ میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی فراز؟ آج میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا تم نے، اور اسے ذلیل کرنے چلے تھے۔ شاہ زیب غصے سے دھاڑ اٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آگ جلتی تھی۔ فراز سنبھلنے کی کوشش کرتا رہا۔ شاہ زیب نے کالر مضبوط پکڑ لیا۔ آج کے بعد یاد رکھنا، تم میری بیوی کا نام بھی لیا تو انجام بہت برا ہوگا، پھر پورا خاندان مٹا دوں گا میں۔ مہر فوراً شاہ زیب کے پاس آئی۔ اس نے بازو مضبوطی سے پکڑا۔ خدا کے لیے اسے چھوڑ دیجیے، اب یہ سزا کے قابل نہیں ہے۔ چلیں یہاں سے شاہ زیب پلیز۔ اب شاہ زیب نے فراز کو چھوڑ دیا۔
فراز دوبارہ فرش پر گر گیا تھا۔ مہر خاموش آنسو پونچھنے لگی تھی۔ دونوں ریسٹورانٹ سے باہر آ گئے، پھر پارکنگ کی جانب چلنے لگے۔ اچانک ایک قیمتی گاڑی رکی سامنے، دروازہ کھلا اور صنم اتری۔ صنم کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا۔ دونوں ہنستے ہوئے ساتھ چل رہے تھے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ مہر حیرت سے انہیں دیکھتی رہی، اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ شاہ زیب وہ دیکھیں صنم، وہاں کھڑی مہر نے آہستہ کہنا چاہا، مگر شاہ زیب نے فوراً بات روک دی۔ مجھے سب حقیقت پہلے معلوم تھی، اس کی حقیقت چھپی نہیں۔ وقت آنے دو، سب سامنے آئے گا، اسے اپنے انجام تک پہنچاؤں گا۔ شاہ زیب نے نفرت سے صنم کو دیکھا، پھر خاموش گاڑی کی جانب بڑھا۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ مہر خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ شاہ زیب بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال بیٹھا۔ گاڑی خاموش سڑک پر دوڑنے لگی۔ مہر کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ فراز کے الفاظ یاد آتے رہے، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، مگر شاہ زیب کا ساتھ یاد آیا۔ دل کو ہلکا سا سکون ملا۔ رات کافی گزر چکی تھی، تب دونوں خاموشی سے گھر پہنچ گئے۔ شاہ زیب سیدھا کمرے میں آ گیا تھا۔ اس نے دروازہ آہستہ بند کر دیا۔ مہر کو بستر پر بیٹھنے کو کہا، پھر الماری کی جانب بڑھ گیا۔ مرہم کی ڈبیا نکال کر لایا۔ مہر حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ شاہ زیب خاموش اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے نرمی سے ہاتھ اٹھایا، زخمی جگہ کو غور سے دیکھا۔ نیل ابھی واضح دکھائی دے رہا تھا۔ مرہم آہستہ آہستہ لگانے لگا، پھر مہر خاموش اسے دیکھتی ہی رہی۔ اس کی آنکھیں پھر بھر آئیں۔ تمہارا ہر درد اب میرا ہے، اب تمہیں کوئی رلائے گا نہیں، کسی میں ہمت باقی نہیں ہوگی، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ مہر کے لب خاموش لرز اٹھے، دل میں عجیب سکون اتر آیا۔ پہلی بار خود کو محفوظ سمجھا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ چند دن سکون سے گزرنے لگے۔ حویلی میں ظاہری خاموشی چھائی رہی، مگر اندر طوفان پل رہا تھا۔ شاہ زیب نے سب منصوبہ بنا لیا تھا۔ ایک شام سب افراد جمع ہوئے۔ دالان لوگوں سے بھر گیا تھا۔ آغا جان بھی واپس آ چکے تھے۔ سب خاموش شاہ زیب کا انتظار کرتے رہے۔ صنم پر اعتماد مسکراتی بیٹھی رہی، وہاں اسے اپنی کامیابی یقینی لگتی تھی۔ مہر خاموش سب کے پیچھے کھڑی سر جھکائے دعا کرتی رہی۔ شاہ زیب مضبوط قدموں سے آگے آیا۔ اس کی نظریں سخت دکھائی دیں۔ میں آج اہم فیصلہ سناؤں گا۔ سب لوگ خاموش سنتے رہیں گے۔ دالان پر مکمل خاموشی چھا گئی۔ ہر نگاہ شاہ زیب پر جم گئی تھی۔ میں صنم سے برسوں محبت کرتا رہا، تیرا برس صرف اسی کے نام، میرا ہر خواب اسی سے وابستہ۔ میں شادی بھی کرنا چاہتا تھا، مگر قسمت نے راستہ بدل دیا۔ پہلے مجھے بہت غصہ آیا تھا، مہر میری زندگی میں آ گئی تھی، میں اسے اپنی بدقسمتی سمجھتا رہا، مگر آج حقیقت بدل چکی ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے مجھے دھوکے سے بچایا۔ مہر میری سب سے بڑی نعمت ہے، وہ پاک دل مخلص لڑکی ہے۔ صنم صرف جھوٹ بولتی رہی، اس نے میری محبت پیجی تھی، میرے اعتماد کو توڑا بے رحمی سے۔ دالان میں سناٹا چھا گیا۔ صنم حیرت سے کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے شاہ زیب، سنو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تمہیں کسی نے بہکایا ہے۔ صنم غصے سے مہر کی جانب تیزی سے بڑھنے لگی، پھر وہ مہر پر ہاتھ اٹھانے لگی۔ خبردار شاہ زیب زور سے گرج اٹھا۔ اس کی آواز پورے دالان میں گونجی۔ وہ مہر کے سامنے آ گیا۔
میری بیوی کو ہاتھ مت لگانا، آج کے بعد یاد رکھنا کوئی اسے تکلیف ہرگز نہیں دے گا، ورنہ مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا۔ صنم وہیں خاموش کھڑی رہ گئی۔ بلقیس بیگم فوراً آگے بڑھ آئیں۔ بلقیس بیگم گھبرا کر بولنے لگیں، بیٹا تم غلط سمجھ رہے ہو، ہم مہر سے محبت کرتے ہیں، وہ ہماری اپنی بیٹی جیسی ہے۔ رخسانہ بیگم فوراً بات سنبھالنے لگیں، ہم نے کبھی ظلم نہیں کیا، تمہیں کسی نے بہکایا ہے۔ شاہ زیب تلخ انداز میں مسکرایا، واقعی بہت محبت کرتے ہیں آپ لوگ، آج سب حقیقت دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے ملازمہ کو اشارہ کیا۔ ملازمہ فوراً آگے بڑھ کر آئی، ہاتھ میں ٹیبلٹ تھام رکھا تھا۔ شاہ زیب نے ٹیبلٹ میز پر رکھا، اسکرین سب کی جانب کر دی۔ ویڈیو چلتے ہی سب چونک اٹھے۔ مہر پر ہونے والے سارے مظالم ایک ایک کر کے سامنے آ گئے۔ صنم کرسی اٹھا کر مار رہی تھی، رخسانہ زہر بھرے تانے دے رہی تھی، بلقیس خاموش کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ کچن والے مناظر محفوظ تھے۔ دوسری ویڈیو فوراً چلائی گئی۔ صنم دوسرے لڑکے کے ساتھ تھی، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہنس رہی تھی، فون پر جائیداد مانگ رہی تھی۔ سب کے چہرے زرد پڑ گئے۔ صنم کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ بلقیس خاموش نظریں جھکانے لگیں۔ رخسانہ کے پاس جواب نہ تھا۔ آغا خان خاموش سب دیکھتے رہے۔ مہر کی آنکھوں میں آنسو بہے۔ شاہ زیب کی نظریں سخت ہو گئیں۔ خاموش شاہ زیب نے سب کو دیکھا، پھر دھیرے لہجے میں بولنا شروع کیا، اب فیصلہ صرف میرا ہوگا، آج کوئی میری بات نہیں روکے گا۔ اس حویلی میں بہت ظلم ہوئے ہیں، مہر نے سب خاموشی سے سہا ہے، کبھی کسی سے شکایت نہ کی، پھر بھی سب اسے ستاتے رہے۔ اب یہ سب ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے، میری بیوی مزید نہیں روئے گی۔ آغا جان میرے ساتھ چلیں گے، مہر بھی میرے ساتھ جائے گی، یہ حویلی اب پیچھے رہ جائے گی، ہمارا اس گھر سے رشتہ ختم۔ شاہ زیب نے فائل آگے بڑھا دی، کاغذات مہر کے ہاتھ رکھ دیے، یہ نیا ولا تمہارا ہے، آج سے سب کچھ تمہارا ہوا۔ مہر حیرت سے شاہ زیب کو دیکھتی رہی، آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہے، لب خاموش مگر دل مسکرایا تھا۔ آغا جان نے دعا دیتے فرمایا، اللہ تم دونوں کو خوشیاں عطا کرے، ہر دکھ تم سے دور رکھے۔ شاہ زیب نے مہر کا ہاتھ تھاما، دونوں آہستہ باہر چلنے لگے۔ ملازمہ بھی ان کے ساتھ آ گئی تھی۔ حویلی والے خاموش کھڑے رہ گئے۔ صنم سر جھکائے روتی رہ گئی۔ بلقیس نظریں اٹھا نہ سکی۔ رخسانہ بھی مکمل خاموش ہو گئیں۔ آخر نئی زندگی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ گاڑی نئے ولا کے سامنے رکی۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا۔ چاروں جانب خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ سفید ولا روشن دکھائی دے رہا تھا۔ ہریالی ہر طرف حسن بکھیر رہی تھی۔ مہر حیرت سے سب دیکھتی رہی۔ شاہ زیب نے دروازہ کھول دیا، آہستہ اس کا ہاتھ تھاما۔ آغا جان مسکراتے ہوئے پیچھے آئے۔ ملازمہ خاموش ساتھ چلتی رہی۔ مرکزی دروازہ سامنے موجود تھا۔ شاہ زیب نے چابی مہر کو دی، یہ گھر اب تمہارا ہے، پہلا قدم تم ہی رکھو۔ مہر کے ہاتھ لرزنے لگے تھے۔ اس نے چابی تالے میں ڈالی۔ دروازہ آہستہ کھلتا چلا گیا۔ اندر خوشبو مہک رہی تھی، دھیمی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ گھر سکون سے بھرا ہوا تھا۔ مہر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ شاہ زیب نے مسکرا کر دیکھا۔ دونوں نے ساتھ اندر قدم رکھا۔ آغا جان نے دعائیں دیں، اللہ ہمیشہ خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ تم سے دور رہے۔ مہر نے شاہ زیب کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں محبت تھی، نفرت کا نام بھی باقی نہ تھا۔ دونوں دل آخر مل چکے تھے۔
زندگی خاموش شروع ہو گئی تھی۔ محبت نے ہر زخم بھر دیا تھا، ہر دکھ ماضی بن چکا تھا۔ دونوں ہمیشہ خوش رہنے لگے تھے۔